آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے نتائج پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی گولہ باری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مظفر آباد میں گھن گرج، پہلے مرحلے کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ ریاست فیصلہ کرے کہ قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ۔ ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، 100% سیٹیں واپس چھین کر رہیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے۔ جواب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بلاول کو مشورہ دیا کہ دھاندلی کا الزام لگانے کے بجائے شکست کو فراغ دلی سے قبول کریں۔ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں، اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرنے پر مرکوز کریں۔ جی بی میں جیتے تو الیکشن ٹھیک تھا، آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ صوبہ سندھ محرومیوں کا شکار ہے، وہاں سڑکوں کی حالت انتہائی مخدوش ہے۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ آزاد کشمیر میں تشدد برداشت نہیں کریں گے، شرپسند عناصر نے انتخابات متنازع بنانے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی نیوز کانفرنس، کہا کہ ریاست ہر قیمت پر آزاد کشمیر کے امن کا تحفظ کرے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پرتشدد احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کی گئی، سیکورٹی فورسز پر جدید ہتھیاروں اور اسنائپر گن سے حملے کیے گئے، فسادی عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری کی مثال ہے۔ انہوں نے اقتدار کے غرور اور تکبر میں خطاب کیا۔ مسلم لیگ نون خیراتی اور فارم 47 کی حکومت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ مریم نواز استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑیں۔ شرجیل میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو چیلنج، کہا کہ آپ کے 3 سے 4 ارکان استعفیٰ دیں، ہمارے ارکان بھی استعفیٰ دیں گے، سندھ کے عوام ہمیں کامیاب کریں گے، آپ کے ارکان پنجاب میں ہار جائیں گے۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا، کھلے عام اسلحے کی نمائش کی گئی، پیپلز پارٹی کے کارکن کو قتل کیا گیا۔ مریم نواز نے کارکن کے جاں بحق ہونے پر افسوس تک نہ کیا۔ اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، خام تیل کی قیمتیں پچھلے ہفتے سے بھی نیچے آ گئیں۔ لندن بینچ مارک برینڈ کروڈ $86.4، امریکی خام تیل WTI $80.91 فی بیرل ہو گیا۔ ابو ظہبی مارک مربان کروڈ $85.41 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا۔ عالمی منڈی میں قدرتی گیس کی قیمت $2.60 فی MMBTU ہو گئی۔ کرانا اور پھر اس میں اتنے لوگوں کا نکلنا، بعض لوگ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی نکلے گا نہیں، تو وہی ٹرن آؤٹ بعض حلقوں میں میں نے دیکھ لیا کہ 60% بھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہی کشمیری عوام نکل گئے۔ 9 سیٹس پہ 13 میں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے۔ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے، پولیس اور انتظامیہ نے پولنگ کو پرامن بنانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ کامیاب ہونے والے تمام امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا نکیال میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ ایک خاندان میں اختلافات کے باعث فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ قتل کے واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ انتخابات کا پرامن انعقاد ریاست اور عوام کی کامیابی ہے۔ عوام نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھرپور حصہ لیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ آزادانہ اور شفاف طریقے سے مکمل ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ پولنگ پرامن ماحول میں منعقد ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں و کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنا حق رائے رہی استعمال کیا۔ سماہنی میں پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ آزاد کشمیر الیکشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ، شیر کی دھاڑ آتش بازی کے ساتھ لی گئی قیادت کی تصاویر بھی دکھائی گئیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ میرپور نے شیر پر مہر لگا کر اعلان کر دیا کہ آزاد جموں و کشمیر کی ترقی صرف نون لیگ سے جڑی ہے۔ دھاندلی کا شور مچانے والے خود دھاندلی کی کوشش کرتے پکڑے گئے اور اب الٹا انتخابات چوری ہونے کا واویلا کر رہے ہیں۔
مریم نواز نے پنجاب میں سڑکوں کا جال بچھایا، اگر مخالفین نے انتخابات جیتنے ہیں تو انہیں نواز شریف اور مریم نواز جیسی قیادت سامنے لانا ہوگی۔ مسلم لیگ نون عوامی خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے ترقی کا سفر مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ کشمیر کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، آپ کی غلط فہمی دور اور جمع تفریق غلط ثابت ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل، کہا پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پئیں اور سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں، صبح ہو گئی ہے۔ حقیقت میں آپ کے پری پول دھاندلی کے پروگرام ناکام ہو گئے۔ لیگی امیدوار نے الیکشن سے ایک رات قبل بیلٹ پیپرز کے تھیلے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے گھر سے پکڑے۔ آپ کا تیر کشمیر کی وادیوں میں گم ہو گیا، اب ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے۔ جیت پر جشن منانا آتا ہے تو ہار پر برداشت کرنا بھی سیکھیں۔ گلگت میں آپ کی حکومت بن گئی تو اس کا مطلب وہاں بہت شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں آپ ہار گئے تو وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، اس طرح کے کام کسی کے مفاد میں نہیں۔ سسٹم ہار گیا تو جمہوریت کا نقصان ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حلقے میں ایک جگہ 25% اور دوسری جگہ 90% ٹرن آؤٹ ہو۔ مطالبہ کیا کہ جن حلقوں کے خلاف درخواستیں آئی ہیں ان کے نتائج فوری روکے جائیں، پیپلز پارٹی کے اعتراضات کا ازالہ کیا جائے۔ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزروز بڑھائے جائیں۔ کہا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز ملک کی توانائی کی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کریں گی، درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت خوش آئند ہے، تعلقات کو مزید مضبوط کرنا مشترکہ مقصد ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی کانگریس کے ارکان سے خطاب، کہا اعلیٰ سطح روابط پاکستان اور امریکہ تعلقات کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مارکو روبیو کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاک بھارت جنگ بندی میں سہولت کاری کی، پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات میں مخلصانہ سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ، فضائیہ، عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے، اگر ہم سخت کارروائی نہ کرتے تو مذاکرات کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایران پر حالیہ امریکی جارحیت میں 60 شہری شہید اور 670 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی وزارت صحت نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف ہر حملے کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ غلط اندازے لگانے والوں کی فہرست میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یوکرین بھی جلد ایران کے رد عمل سے آگاہ ہو جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 17 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ سینٹ کام کے مطابق 2 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا جبکہ 2 پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی تاکہ ایران پر عائد امریکی پابندیوں اور ناکہ بندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ایران کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब से मुलाकात, सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा किया गया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। इत्तेफाक किया गया कि बाहमी ताउन और शराकत दारी को मजबूत बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि तमाम इदारे मॉनसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहें। NDMA को वफाकी और सूबाई इदारों की बर वक्त मौसमी सूरत हाल और बारिशों से आगाह रखने की हिदायत। इजलास में बताया गया कि मौजूदा मॉनसून स्पेल में अब तक 110 अफराद जाम बहक और 360 जख्मी हुए। 796 मकानात मुतासिर और 376 मवेशी हलाक हुए। विफाका 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने का फैसला। गंदुम दरामद के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी ली जाएगी। सीरियल एसोसिएशन पाकिस्तान ने गंदुम दरामद के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। पहले मरहले में 20 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाज़त दी जाए। निजी शोबे ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाज़त मांगी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।